قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا۔ کوئی اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تثنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے۔ تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو حوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورگلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دیے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد، اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے اب تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خامخواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادر ذات برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا، لباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔
تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اماں حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیل ہو اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں۔ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہیں آ کر اڈا جمائیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے عریاں طواف، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، واللہ امرنا بہا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے ہم اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی۔ مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں۔ والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔